من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ حضرات، بڑا دل گرفتہ ہو کے، رنجیدہ دل ہو کے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات، ہمیشہ ہم سنتے ہیں سیاسی لوگوں کو تو یہ جملہ ہوتا ہے کہ بس حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں پاکستان کے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حالات خراب کرنے والا کون ہے۔ میں اور آپ حالات خراب کرنے والے ہیں یا وہ لوگ جن کے ہاتھ کے اندر اقتدار ہے، جن کے اندر قوت ہے، جن کے اندر پاور ہے، وہ خراب کرتے ہیں۔ آج حال یہ ہے بلوچستان کے اندر، کیونکہ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، وہاں سے ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ جبر و تشدد کا بازار گرم ہے، جن لوگوں نے بھی بے قصور لوگوں کو مارا ہے ہم ان کو مجرم سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ مجرم کیوں بنے، وہ کون سا راستہ تھا جس پہ چل کے ان کو مجبور کیا گیا کہ تم اس راستے پہ چلو۔ اگر آپ کا بیٹا، مثال اپنی دیتا آپ کی، یا میرا یا آپ کا بیٹا بلا وجہ کوئی اگر حکومت اٹھا کے لے جائے، کوئی بندہ اٹھا کے لے جائے، کوئی ایجنسی اٹھا کے لے جائے، جبکہ اس کو کوئی جرم نہ ہو، کوئی جرم ہے تو لے جاؤ، عدالت میں جاؤ، اس کو پیش کرو، ثابت کرو، جو سزا ملتی ہے اس کو سزا ضرور دو، لیکن بندے کو غائب کر دیا جائے اور سالوں گزر جائیں، 4 سال 5 سال 6 سال، وہ بچہ تمہارا نہ ملے، غائب ہو جائے، کبھی اس کی کوئی ہڈیاں ملیں، کوئی آثار ملے، شاید یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ سوچو اس کے باقی لواحقین وہ کیا سوچیں گے، میرے بیٹے کو ایسے اٹھا کے لے جائے بغیر جرم کے، میں کیا کروں گا؟ میرے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ میں کہوں مجھے بھی مار دو یا میرے بچے کا حساب دو، کیا ہوگا؟ تو یہ معاملہ ہمارے ملک کے اندر اسد رات سے جاری ہے۔ کچھ ایسے لوگ جن کے اپنے ذاتی کو مفاد ہوں گے، ہمیں معلوم نہیں مفاد ان کی کیا ہے، لیکن وہ پاکستان کو توڑنے کے لیے بالکل ان کے ساتھ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یاد رکھو، آج سے کم از کم 20 25 30 سال پہلے امریکن ایک آئی تھی یہاں پہ، پتہ اس کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہے، وہ جو اس کے ساتھ بھی تھی، کلنٹن کے ساتھ، کلنٹن کی بیوی تھی غالباً، اس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے آزاد بلوچستان بنانے کا۔ یاد رکھو، بنگلہ دیش جب بنا تھا، ہم چھوٹے سے تھے اس وقت، میں خیال 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، بنگلہ دیش بنا، ہوا کیا؟ یہ توازیں آتی تھی امریکہ سے، میرا 7ویں بیڑا پہنچنے والا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ ہماری قوم کی ناہنجاری، ہمارے حکمران ناقابت اندیش حکمران، انہوں نے خیال نہیں کیا اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس وقت ہم چھوٹے تھے، یقین کیجئے میں چھوٹا، میں جھجکے بند کے میں رو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ 8ویں بچے کی کتنی اہلیت ہوتی ہے، لیکن جب ہم نے سنا کہ وہ علیحدہ ہو گئے اور یہ سنا کہ ہمارے 90,000 کڑیل جوان، ان کی پتلونیں اتار دی گئی، کس نے اتاری؟ جو ہمارے ازلی دشمن ہیں، ہندو۔ اور اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 1000 سال جو ہم پہ تم نے غلامی، ہمیں غلام بنایا تھا نا مسلمانوں نے انڈیا کو، ہم نے اس کا بدلہ آج لے لیا، تمہارے 90,000 لوگ پکڑ کے ہم نے نکال دیے، ان کو جوتے مارے، ناک رگڑ دی ہم نے ان کی۔ یہ بے عزتی کس کی ہے؟ پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے، آج تک آدم سے لے کے آج تک کسی تاریخ کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، اتنی تعداد کے اندر فوج چلی گئی ہے، ان کے ہاتھ ناک رگڑ دی گئی، اور جو ان کے ذمہ وار تھے ان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ عبداللہ نیازی جس وقت مرا، باقاعدہ فوجی اعزاز کا اس کو دفن کیا گیا، جس نے پاکستان کو توڑا۔ یا خان اس کے اندر ملوث تھا، اس کو بھی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ سوچو ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے ساتھ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہمیشہ کہا جاتا ہے، بڑے سے بڑا معاملہ دیکھو، افغانستان کا معاملہ دیکھو، 15 20 سال 25 سال وہاں پہ جنگ لگی رہی، لیکن بالآخر کس نتیجے پہ پہنچی تمام قوتیں؟ باؤ بھیا ڈائلاگ کر لو یار، کر لو بات کر لو، تمہارا معاملہ تم بتاؤ، ہمارا معاملہ بتاؤ، ہم بتاتے ہیں، ڈائلاگ کر کے معاملے کو ختم کریں۔ ڈائلاگ پہ بات ختم ہوئی، وہ وہاں سے تمام فورسیں یہاں سے نکلی، نیٹو کی تمام فورسیں یہاں سے نکلی ہیں ڈائلاگ کرنے کے بعد۔ اپنے بھائیوں سے ڈائلاگ نہیں ہو سکتا تمہارا، اپنے بھائیوں سے مل کے تم بات نہیں کر سکتے، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ اور پھر بڑی آسان بات ہے جی انڈیا اس کے پیچھے، اور بڑی آسان بات ہے جی اس کو جو امریکہ چلا رہا ہے، جی وہ چلا رہا ہے، یہودی چلا رہے ہیں۔ خود تم نے کیا کیا ہے بتاؤ نا؟ ہمیشہ تقاضا یہی آتا ہے نا، یہ ہمارے بلوچ یہاں پہ بیٹھے رہے کتنا عرصہ سیکریٹریٹ کے سامنے، کیا مطالبہ تھا؟ ہمارے بچے جتنے تم نے اغوا کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ 1000 ہیں، 2000 ہیں، 5000 ہیں، سب کو لے آؤ، کورٹ میں پیش کرو، مقدمہ چلاؤ ان کے اوپر، جو مجرم ثابت ہو ان کو سزا دو، لیکن ہمارے سامنے تو رکھو۔ یہ کون سا تمہیں پہلے لے کے نیا پاکستان بنا کے رکھا ہے، جو تمہارا جی چاہتا ہے تم کرتے ہو، وہ کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ اور ہمیشہ جب بندہ نکلتا ہے پھر کہتا ہے یہ غلطیاں ہوں، یہ غلطیاں ہوں، لیکن غلطیوں کے اوپر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرتے۔ بھائیو، ہمیں شدید محبت ہے اپنے پاکستان سے، پوری دنیا کی امیدیں پاکستان سے ہیں۔ اس پاکستان کو توڑنے والوں، اس پاکستان کو ٹکڑے کرنے والوں، پہلے سبق حاصل نہیں کیا، اللہ کے واسطے مان جاؤ۔ یہ رمضان کے دنوں کے اندر میں تمہیں دعائی دیتا ہوں، اپنے طرز عمل کو درست کرو، اپنے کام سے کام رکھو، جو لوگ تم نے پکڑے ہیں ان کو چھوڑ دو،
آج کل کیا معاملہ ذرا بات کرو مجھے ہمیشہ احساس یہ ہوتا ہے, مجھے بتایا بھی لوگوں نے کہ جی مولوی صاحب آپ بھی بہت زیادہ بولتے ہو, آپ کا کچھ اچھا نہیں ہونے والا. میں کہا کر لو, تم اتنے لوگ مار دیے, مجھے ایک لے جاؤ, کیا فرق پڑے گا. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں. میں پرویز مشرف جیسے بندے کے خلاف کورٹ میں جب کھڑا ہو گیا تھا, میں اس وقت بھی نہیں ڈرا. اللہ سے توفیق مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ حق بات ہمیشہ میرے منہ سے کہے اور ہم کوئی ڈرنے والی کی ملامت نہ کرے. وہی بات مجھے یاد آئی, لا اخاف, جب اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کی جاتی تھی نا تو صحابہ کیا کہتے تھے, الا انا نقول بالحق ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. اللہ کے رسول ہم آپ سے عہد کرتے کہ ہمیشہ حق بات کہیں گے اور کسی ملامت سے کبھی نہیں ڈریں گے, صرف اللہ سے ہمارے دل کے اندر خوف ہوگا. بھائیوں مسلمانوں, ہمارا کیا ہے آج سوچو, اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ پٹھانوں کو آپ نے اپنا دشمن بنا لیا, بلوچوں کے ساتھ تمہاری دشمنی کا معاملہ چل گیا, اور بلوچستان کے اندر کیا ہے, دنیا چھوڑ دو, آخرت کی بات مت کرو. جتنے وسائل آپ کے بلوچستان کے اندر ہیں کبھی سوچ بھی آپ نہیں سکتے, لیکن وہ بھی سیاست معاملہ کر نہیں نکالتے, وہ پیسہ دے دیتے ہیں, سب کرتے ہیں. اربوں روپے کا آپ کا, اربوں ڈالر کا آپ کا سونا وہ صندوق کے اندر موجود ہے, لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے, وہ غربی قوتیں جن کو تم نے دیا ہے, ہم نے نہیں دیا. تم نے ٹھیکے دیے کہ اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے, ہمیں صرف 1000 روپے میں سے 2 روپے ہمیں دے دو, باقی سب تمہارا ہے. یہ سب چیزیں کون کرتا ہے؟ یہ قوم کی دشمنی کا اظہار کون کرتا ہے؟ اس قوم کو بگاڑنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ اس قوم کے اندر تمام فتنے کون پھیلاتا ہے؟ باز آ جاؤ. یاد رکھو, آج تک اگر پرویز مشرف زندہ نہیں رہا, ضیاء الحق بھی مر گیا, اس کے علاوہ باقی جتنے تمام مرا کو, تم بھی زندہ قیامت تک زندہ نہیں رہو گے. کل تمہاری بھی ایسی حال آئے گا, تمہارا بھی حال وہی ہوگا جیسے آج کل وفائز عیسیٰ کا ایک جنازے کے اندر کل کے پرسوں کراچی میں شریک ہوا, وہ ذلیل کیا اس کو, وہ منہ چھپاتا پھر. کیوں اپنے آپ کو برباد کرتے ہو؟ کیوں پاکستان کا بیڑا گرک کرتے ہو؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے گا, حالانکہ وہ پاکستان محفوظ اب بھی نہیں ہے. کہتے ہیں پاکستان قیامت تک رہے گا, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. جو 47 میں پاکستان ملا تھا آپ کو, وہ کہاں ہے اس وقت؟ اور اس وقت وہ بنگالی اب بھی آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس وقت, لیکن بڑے بڑے جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اپنی کرسی کے لیے, اپنے مراعات حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو فروغ بھی کرنا ہے, پاکستان کے ٹکڑے بھی کرنے ہیں, پاکستان قتل و غارت بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا اور کرنا ہے. اور انہوں نے, ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک دے. اللہ تعالیٰ جتنے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں, وہ پاکستان نہیں بلکہ اسلام کے دشمن ہیں, ان کو توفیق دے کہ وہ سمجھ سکے, اپنے اچھے اور برے کو اندر تمیز کر سکے, جان سکے ہمارا دشمن ہم سے کیا چاہتا ہے. اور یہی تو ہمارا دشمن چاہتا ہے. انڈیا بھی یہی چاہتا ہے, یہودی بھی یہی چاہتے ہیں, امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو ٹکڑے کر دو تاکہ جان چھوٹ جائے. یہ بھی آپ کو بڑے اونچا سمجھتے ہیں, ایٹمی بم والے سمجھتے ہیں, ان کا تو تیا پاچھا کیا جائے, جیسے عراق کا کر دیا, شام کا کر دیا, سیریا کا کر دیا, ان سب کو انہوں نے مٹی چٹا دی. چاہتے پاکستان آخری ملک ہے جس کے اندر یہ تمام قوتیں موجود ہیں, لوگ بھی جذبے والے موجود ہیں, جذبہ بھی ہے, عزت بھی ہے, غیرت بھی ہے, اور کچھ کام کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے. کہتے ہیں ان کو چل مٹا دو تاکہ جان ہی چھوٹ جائے ہماری. ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن دور بیٹھا ہے, لیکن اس کے اعلی کار ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم بیت بارک اس کے ادا کرتا ہوں, فوج ہماری ہے, ہمارے بچے فوج کے اندر ہیں, ہماری فوج ہے, وہ پاکستان کے لڑنے کے لیے, اسلام کے لڑنے کے لیے بالکل ہم وقت تیار ہے. لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس کو غلط لے کے جاتے ہیں, چند لوگ ہیں صرف. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ پاکستان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اخلاص کا کریں, اپنا جو انہوں نے عہد دیا ہوگا اس عہد کے اوپر چلیں. اور باقی جتنے ہمارے پاس سیاسی لوگ ہیں وہ تو بیچارے پپٹس ہیں, وہ پتلیاں ہیں جو ان کو ہلاتا ہے چلے جاتے ہیں, ہلتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ آئیں جو پاکستان کی سوورنٹی کی بات کریں, اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات کریں, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ تمام مسائل کو ہمارے حل بھی کر دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم السلام.